کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, وراثت چھوڑی تھی, اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی, پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر, اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے. ٹائلیں اس نے لگا دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا. سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں, مفتی صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں, پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں ہوں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے, پھر حوالے دیتے, اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا, اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے, کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے, علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا, میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا, ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں, اندھا نہیں ہوں میں, اندھا جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے, ٹیکا انجیکشن ہے, تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے, اڑے ہوئی, ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی, نیٹ پہ سرچ کیا, بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں, اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی, فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا, وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ تھی, ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے, اور پھر ایک ٹیکا لگا دیا, لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا, پیشنٹ آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے, یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں, وہ والا کیوں نہیں؟ سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں, یہ والا کیوں دیا, وہ والا کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے, اس سیرپ کی وجہ کہ بھائی اتنا فٹ اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا, اتنا ویٹ ہو, اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ, اور اس قسم کی کھانسی ہو, یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بخار ہے تیز, پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون, وہ کیا ہے, پونسٹان جو دوا آتی ہے اس کی بخار کی, پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا, پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے, پیناڈول کیوں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے, کیا دلیل ہے اس کی؟ نظر تو نہیں آ رہی. حوالے, ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں, سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کی, پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے, اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں, اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے, آپ پیشنٹ تھے, آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا, اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے, میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا؟ جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا, کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا, پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا, پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا, پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے.
آپ لوگ کہتے ہیں نا غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں, تو بھائی صحیح کو پہچان لو, صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو, تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں, اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو, اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو